بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو باتیں جو ہیں اوپر نیچے ہوئی ہیں جو کہ موجودہ جو پاور سٹرکچر ہے اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور عمومی طور پہ یہ کوشش جو تھی وہ جب بھی کوئی سیٹ اپ وجود میں آتا ہے یہاں پہ گورننس کا، اس کے وجود میں آنے کے سال سوا سال کے بعد شروع ہوا کرتی تھی، 14ویں مہینے 15ویں مہینے۔ لیکن عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھنگا لالا نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کی یہ روایت بھی بدل دی، کیونکہ انہوں نے 4 سیٹوں کا پٹ سیاپا جو تھا وہ انتخابات ہونے کے 3 مہینے کے اندر اندر ہی ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد سڑکوں کے اوپر جھینگ لالا کرنا شروع ہو گئے تھے وہ اور ان کی حامی اور ان کی منتظر جتنی بھی سو کالڈ سیاسی کارکن خواتین تھیں وہ تو آپے سے ہی باہر ہو گئی تھی۔ کئیوں نے تو کپڑے بھی پاڑ رہے تھے، لیکن پاڑے انہوں نے خود سن، لہذا کسی پہ الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اور وہ آپ کو کال تو یاد ہوگی کسی خاتون کی جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو کر رہی تھیں اور بتا رہی تھیں کہ یہ جو خواتین ہیں جو آج کل بہت بڑی قائد بنی پھر رہی ہیں پی ٹی آئی کی، یہ جو ہیں یہ خواتین جو ہیں یہ موصوفہ جو ہیں یہ بنی اعلیٰ نہیں ادھر زمان پارک میں آ کے کیا گل کھلاتی ہیں، جو باہر کیمپ لگے ہوئے ہیں، جو خیمے لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر چلی جاتی ہیں اور پھر صبح 3-4 بجے تک ان خیموں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور پتہ نہیں وہاں پہ کون کون ہوتا ہے کون کون نہیں ہوتا۔ یہ پی ٹی آئی کی ایک اہم خاتون جو اس وقت بھی موجود ہیں پی ٹی آئی کے اندر، میرا خیال ہے پی ایم میں بھی ہیں، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو فون کے اوپر بتا رہی تھی، اور یہ فون کال ریکارڈ ہو گئی تھی۔ دونوں فریقین میں سے کسی نے ریکارڈ کی ہے پھر بھی، یا کسی تیسرے فریق نے ریکارڈ کی ہے پھر بھی، لیکن یہ کال جو تھی یہ میڈیا کے اوپر ڈال دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری خواتین جو خان صاحب کی فالوور ہیں اور اتنی قربانیاں دی ہیں انہوں نے ان خیموں میں جا کے، تو اس کے بعد جو ہے یہ دوسری سازش جو ہے جی، اس کا میں جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے وہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ سازش یہ ہے کہ جناب اس وقت چونکہ یہ سسٹم چل رہا ہے تو اس میں کوئی دراڑ پیدا کیجیے، اور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں جی پاکستان کے اندر اس وقت ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے، میرے تو تھوڑے جوال ہے گئے نہیں، انہوں نے انہیں بھی کوئی نہیں، وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، وہ پہلے سب سے چھوڑتے ہیں اس طرح کی خبر۔ پہلے یہ کاشف عباسی صاحب سرگرمی کیا کرتے تھے، پھر کاشف عباسی صاحب کے ادارے کو منت اللہ کی گئی کہ بس کرو یار، تو کاشف عباسی صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے، تو وہ موصوف جو تھے وہ اس جگہ پہ جا کے فٹ ہو گئے، اب وہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو دراڑ ڈالنے والی بات ہوتی ہے کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، کبھی پی ایم ایل این کی طرف سے، اس دفعہ حرکت پی ایم ایل این کی طرف سے کی گئی ہے یہ، اور بنیادی طور پہ خواجہ آصف صاحب کا وہ ٹویٹ جو ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب اصل تو کرپشن بیوروکریسی کرتی ہے، سیاستدان تو بیوروکریسی کا بچا کچھا کھاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ طارق خورشید نامی ایک پرموٹیا جو تھا جو کہ پی ایس لگا تھا جناب عثمان بزدار صاحب کا، اچھا یہ طارق خورشید کہاں سے آیا تھا؟ طارق خورشید جو ہے یہ اس وقت اے سی لگا ہوا تھا جب یہ موصوف جو تھے، یہ جب پوسٹیں آئیں نا اسکول ٹیچروں کی، تو عثمان بزدار صاحب پرائمری اسکول ٹیچر بھرتی ہو گئے، جانا تو انہوں نے نہیں ہوتا تھا، تنخواہ تو آتی رہتی۔ یہ عمران احمد خان نیازی کہتا تھا نا کہ اس کے گھر میں میٹر نہیں لگا ہوا تھا، میٹر واقعی نہیں لگا ہوا تھا، سالہ بجلی پھر بھی چوری دی استعمال کرن دیا، وہ بجلی استعمال کرتا تھا، اندھا دھند کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اب بھی کرتا ہوگا، لیکن میٹر کا وہاں پہ رواج کوئی نہیں ہے، وہاں پہ مفت چوری کر کے یہ جو سردار صاحبان ہیں نا، یہ بلوچستان کے بھگوڑے جو ہیں، جو بلوچستان سے بھاگ کے پنجاب میں جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں، اور پھر ان کو سرائکی وسیب کا دورہ پڑ جاتا ہے، یہ وہ بھگوڑے ہیں جو وہاں سے اپنے سرداروں کے چھتر کھا کر، جتیاں کھا کر، گوں کھا کر وہاں سے بھاگتے ہیں، اور ادھر آگے پنجاب کے دور دراز کناروں کے اندر پناہ لے لیتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو امن ہوتی ہے، یہاں پہ سردار دن رات جوتیاں نہیں مارتا، ان کی بیٹیوں کو گھروں میں کام اور دیگر کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو یہاں پہ تھوڑی سی عزت بھی بن جاتی ہے، پھر تھوڑے سے یہاں پہ چور چکاری کر کے، تیل چوری کر کے پائپ لائن سے، تو الیکشن بھی لڑ لیتے ہیں، پھر سردار ہو جاتے ہیں، پھر سردار ہونے کے بعد جناب
مطلب ایم پی اے کو جی 2 پوسٹیں مل گئیں تو ایم پی اے کے پتر نے کیا مینو ہی بھرتی کر دی, تنخواہ آندی رہے گی. تو ٹیچر, پرائمری اسکول ٹیچر کی تنخواہ کنی کو ہوئے گی یار, 15 نہیں تو 20,000 ہوئے گی. اور تم تو کہتے ہو تمہاری 1000 ایکڑ زمین ہے, میں سردار عثمان بزدار ہوتا ہوں, تو مامیا اس 1000 ایکڑ دی زمین دے بندہ درخت دیاں پھلیاں بھی سوٹا ہے, اور 4 سال بعد وہاں پہ کروڑوں روپے کے درخت اگائیں گے یار. باقی باتوں کو تو چھوڑو, یہ جو ہمارے شیشم کے درخت کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں شیشم کے, یہاں سے لاہور سے میرے گھر کے سامنے سے وہ پانڈ پھاڑ کے لے آئیو, وہاں پہ جا کے وہ 1000 ایکڑ میں بکھیر دو, اگلے 3-4 سال کے اندر وہاں پہ کروڑوں اربوں روپے کے درخت اگائیں گے, اگر تمہاری واقعی 1000 ایکڑ زمین ہے. ورنہ مامیا چھڈی جا بہ کے, چھڈی جا لمیاں لمیاں سردار عثمان بزدار. بوڑھی تیری جڑی نوکری کر دی سکول ٹیچر لگی ہوئی سی, ٹھیک ہے, انہوں بھی جہاز ٹوٹن کا موقع مل گیا یار ویسے, اور وہ بھی اسی طرح بھرتی ہوئی ہوگی, جانا جونا کوئی نہیں آپ, ٹھیک ہے, تنخواہ لینی ہے. اور اگر اس پہ روکا جائے تو فوری طور کے اوپر سرائیکی وسیب کے اوپر مظالم کی ساری داستانیں نکال کے یہ باہر بیٹھ جاتے ہیں, پناہ گیر گھٹیا لوگ. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن کچھ لوگوں کو شٹ اپ کال دینا ہوتی ہے. تو عرض یہ کرنے کا یہ خاص طور پہ نام کے ساتھ جو بلوچ لکھ کے اور سرائیکی وسیب کا جو کرتے ہیں نا, ان کو شٹ اپ کال دینی بہت ضروری ہے, لیکن غلطی وہ نکل جائے گی آئیو ادھر. اور اصل کیا ہے کہ اب حملہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہوا ہے. پی ایم ایل این کے خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کر دی, ٹویٹ وہ روزانہ اور بلا ناغہ اور ہر گھنٹے کے اندر 2-3 کرتے رہتے ہیں. تو اتنا پروڈکشن جب کسی بندے نے کرنی ہو تو درمیان کے اندر اس طرح کا قیمہ بھی کوٹیا جاتا, تو انہوں نے کوٹ دیتا پھاڑی. انہوں نے کہا بیوروکریسی. اصل خواجہ صاحب کی اس بات کے اندر کوئی 0.0001% بھی جھوٹ نہیں. ایک صاحب تھے عمران احمد خان نیازی کے کتے کے طور پہ ایکٹ کیا انہوں نے, کتے تھے وہ بالکل, اور عمران احمد خان نیازی کے خلاف توشہ خانہ کے جننے ثبوت تھے وہ کیبنٹ سیکرٹری کے طور پہ مٹا کے گئے. ریٹائر ہونے سے پہلے اب بچے اس کے امریکہ پہنچ چکے ہوئے تھے, آپ بھی امریکہ پہنچ گئے ہیں, مصروف امریکہ سے بیٹھ کے پاکستان کی سیاست کے اوپر عمران خان کے جلسے میں نچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور سانو یہ کہنا ہوگا سی میں بڑے جگیردار خاندان سے ہوں, جگیردار زمینیں اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتا. آپ ماما سیدھا امریکہ جا کے بیٹھا جائے. کرونا کے نام کے اوپر ایکسپو سینٹر لاہور میں جو کرونا سینٹر بنا تھا, کروڑوں روپیہ کھایا اس شخص نے, کیونکہ یہ سیکرٹری تھا اس وقت اس محکمے کا, میرے محکمہ وہ تھا, ٹھیک ہے. اور راتوں رات ہسپتال بنا کے سمیٹ کے دوڑ گئے, منجیاں تک غائب کر دی انہوں نے. وہ بیچاری پٹتی رہ گئی, وہ جیل چ بیٹھی ہوئی جڑی یاسمین راشد کے کی ہو گئی. 80-90 کروڑ روپیہ انہوں نے کھایا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور اس کے اوپر بٹھانے کے لیے وہ جو فارم تک تھے وہ بھی ڈونیشن میں لیے تھے یہ اپنے ڈائمنڈ سپریم فارم والوں سے. 4 پائیاں کرائے پہ لی تھی. پارٹیشنیں جو ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے جس بندے سے لی تھی کہ یار کرونا آ گیا تو اڑیاں کیڑیاں چلنیاں نے لا دو, سارا کچھ کر کے یہ شخص انچارج تھا. اور اب اسے اس وقت بھی یہ عمرانڈو تھا. اور کوالیفیکیشن اس بیوروکریٹ کی کیا ہے, یہ بنیادی طور پہ باجوہ صاحب جب کرکٹ کھیلتے تھے اسلام آباد کلب کے اندر, کبھی کبھی جا کے یہ گیند اٹھا کے لاتا ہوتا. اور باجوے کے یہ قریب کیسے ہوا تھا, اس نے کہا تھا عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا تو میں اس کی کٹ کیری کیا کرتا تھا, اور زمیندار ہم زمینیں اٹھا کے کہاں کے جائیں گے, ماما چوتھے کے دن اتنے بیٹھا ہوں, پورا خاندان نے ریٹائرمنٹ دی ڈیٹ تو پہلے امریکہ منتقل کرتا ہوا, ٹھیک ہے نا. اب اس طرح کے بندوں کو اب بھیج دی مجھے نوٹس, میں نے تیرا نام نہیں لیا, تکلیف تمہیں بہت ہونی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ بھیجی مجھے نوٹس, میں تو کسی نے نام لیتا ہی نہیں, لیکن پہنچ گیا ہوا جی اتنے بہ کے عمران خان کی تبدیلی دے بیچنا وہ ہاتھ دھو رہا جی. اندازہ کرو یار کڈے کڈے کریکٹر لیس لوگ اس قوم نے پیدا کیے. اس کی وجہ سے پاکستان کے شریف جگیرداروں کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. جگیردار زمیندار شریف بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, سارے وہ پنجابی فلموں والے نہیں ہوں, شریف زمیندار بھی ہوتے ہیں یار. لیکن اس طرح کے کریکٹر لیس لوگوں کی وجہ سے بہت سارے شرفاء جو ہوتے ہیں ان کی پگڑیاں اچھلتی ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ ایک کریکٹر, ایک دانا میں نے آپ کو دیگ کا نکال کے دکھایا, ٹھیک ہے. اور ہماری بیوروکریسی کی دیگ ایسے دانوں سے بھری پڑی. صرف وہ جو اشرفیاں نہیں ہوتی جو درمیان میں یا بادام ہوتے ہیں یا کھوپا ڈال کے ڈالا ہوتا ہے, ایماندار لوگ بس اتنے کی رہ گئے ہیں متنجن کے اندر. باقی دیگ جو ہے
وہ اسی طرح کے ایک بیوروکریٹ کے جو میں نے آپ سے عرض کیا. تو خیر صاحب نے ان کے بارے میں یہ بات کہہ دی، اور جناب آج پھر جناب انصار عباسی صاحب نے خبر چنا دی کہ بیوروکریسی ناراض ہی بہت ہے. پاکستان کی بیوروکریسی پاکستان کے تاجروں جیسی ہے، جب بھی ان کو کہیں کہ ٹیکس دیں ان کو موت پہ جاتی ہے، غش پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم شٹر ڈاؤن کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ اس کے اوپر اتر آتے ہیں. اور پاکستان کی بیوروکریسی کو کہو کہ یار پاکستانی بن کے کام کرو. 22,000 بیوروکریٹ نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے پاس دوہری شہریت ہے، اور 22,000 سے ڈبل تعداد 44,000 ایسے ہوں گے جنہوں نے خود تو شہریت نہیں لی ہوگی، لیکن ان کے بچے لے چکے ہوں گے یا ان کی بیگمات لے چکی ہوں گی، ٹھیک ہے. ان کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے، 6 سال کے اندر شہریت مل جاتی ہے، بچہ پڑھ کے شہریت لے لیتا ہے، اور جو شہریت لے لیتا ہے اس کے باپ کو آٹومیٹیکلی مل جاتی ہے. اس کے خلاف جب بھی بات ہوئی ہے پاکستان میں سب سے پہلے میڈیا مالکان نے شور مچایا، کیونکہ پاکستان کے تمام میڈیا مالکان کے پاس دوہری شہریت، ٹھیک ہے. میں بڑے میڈیا مالکان کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو میں بھی میڈیا مالک ہوں، اپنا یوٹیوب چینل جڑا ہے میڈیا ہے نا ساڈا سر ہے، لیکن میں یہ جو اخبارات کے نام نہاد چور چکے مالکان ہیں جن کا اخبار 500 چھپتا ہے اور 2.5 ارب روپے کا وہ اشتہار لے جاتا ہے سرکار سے ہر سال، ٹھیک ہے، 60 ارب روپے کا اشتہار لے جاتا ہے وہ سرکار کی جیب سے نکال کے ہر سال. اور میں صرف ایک صوبائی حکومت کی بات کر رہا ہوں، باقی وفاق کی اور باقی صوبائی حکومتوں کی بات نہیں کر لی. اب تو سیاستدان اتنے اک گئے ہیں ان میڈیا مالکان سے کہ ماشاءاللہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں نے اپنے دھڑا دھڑ ٹی وی چینل کھولنے شروع کر دیے ہیں، یا بکتے ہوئے ٹی وی چینل خریدنے شروع کر دیے ہیں، یا بیٹوں کی شادی میں کہا جہیز میں ٹی وی چینل دے دینا. اب تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں یار بھائی ان کو ہم کیوں دیں، پیپلز پارٹی والوں کو تو ویسے بھی دوسروں کو حصہ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا بہت زیادہ، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ان کو حصہ کائے گا دینا، اپنا ٹی وی چینل کھولو صحیح، دوسری طرف ادھر سے منظوری بھی آپ نے خود دینی ہے، ادھر سے پیسے بھی خود قبول کرنے. لو جناب آپ پہ ایسی ٹیلی ویژن کی کیمپین اپروو کرنے والے اور آپ پہ دوسرے پاسے بیٹھ کے وصول کرنے والے، کیسا ماحول بنا ہے. میاں صاحب تسی بھی کچھ سیکھ لو یار، وہ کہہ رہا داؤد ابراہیم کا پیسہ لگا کے ٹی وی چینل خرید کے سندھ حکومت سے پیسے پکڑو اور وہ ٹی وی چینل منافع پہ لے کے پیسے گڑمچو کرو، اللہ اللہ خیر صلاح. یار میاں نواز شریف صاحب تسی کچھ نہیں سیکھنا، ایمان دے نال کچھ نہیں سیکھنا، ٹھیک ہے نا. وہ ایک آپ کی صاحبزادی کا داماد ہے، ہماری تو بہن ہے مریم، تو وہ داماد صاحب نے ٹی وی وہ میڈیا کے لیے ایک ٹیم جو ہے وہ بنا کے دی پی ایم ایل این کو کہ یار یہ میری ساس ماں ہی ہوتی ہے تو اس کے خلاف جو گالم گلوچ ہے وہ اس کا توڑ کرے گی. سر آپ کے ارد گرد جو متعین لوگ ہیں ان لوگوں نے، وہ کمپیٹنٹ بچوں کی ٹیم تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے، اور وہ نان یوتھیا تھے سر، انہوں نے اس وقت تک چین ہی نہیں لیا جب تک ساری ٹیم کو اٹھا کے سامان سے مسلم لیگ ہاؤس سے باہر نہیں پھینک دیا. اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ فلانی کمپین چلانی ہے اتنے کروڑ کڈو، فلانی کمپین چلانی ہے اتنے کروڑ کڈو. میاں نواز شریف صاحب اتنے پیسے دینے کی بجائے آپ 8-10 ٹی وی چینل لانچ کر سکتے تھے. ایویں منہ نکل گیا جی، ویسے ایویں گل کرنی نہیں سی آہو ٹھیک ہے نا، ہاں میں گل کرنی نہیں سی، لیکن دکھ ہوندا ہے یار. میرا مطلب ہے کہ جس طرح آپ کو لوٹا جاتا ہے یا لوٹا جا رہا ہے اس پہ خاکسار کو بہت تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ جو پارٹی جس کے بارے مطلب جو یہ حرکت کر رہی ہے انہیں چھڑنا ساڑا کھ بھی نہیں کی کرنا ہے، مطلب پہلے بھی تو نال نہیں ملن دیں ہوں بھی نہیں ملن دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جی قصہ. میں ویسے ہی کہاں سے نکلا اور کہاں تک چلا گیا تو بات پتہ نہیں کہاں پہ گھوم کے کہاں پہ چلی گئی. تو دیکھیے اصل میں جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے اس سیٹ اپ کے اندر یہ جو 3 قوتوں کے اوپر مشتمل سیٹ اپ ہے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور فوج، ان 3 کے اوپر جو مشتمل سیٹ اپ ہے اس میں باقاعدہ کوئی سن لگائی جائے، اس میں کوئی دراڑ پیدا کی جائے اور پھر اس دراڑ کو میگنیفائی کر کے بڑا سارا دکھا کے اختلاف پیدا کیا جائے. اور 90 کی دہائی کے اندر یہ تجربات کافی کامیاب رہے، ٹھیک ہے. اور بس ہمارا کام تھا، اگرچہ ہم استفا وقت سے پہلے آواز نہیں لگا سکے لیکن وقت کے بعد اپنے سامعین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ بات بتانا ضروری تھی. اور سامعین کو بھی کیا ایجوکیٹ کرنا، میں اپنے آپ کو ہی ایجوکیٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا.
چلو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.